مهدي اللجل 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 يا مهدي اللجل 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 يا مهدي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج اس عظیم موقع پر یعنی حجت دورہ امام مہدی علیہ السلام کی اس ولادت باسعادت کے موقع پر میں اپنی ٹیم کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس ولادت کے عظیم موقع پر ہم بارگاہ خداوندی میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہر طرف فرزند زہرا کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے پرمسرت موقع پر آئیے ہم ماہ شعبان معظم کی فضیلت اور امام زمانہ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں۔ ویسے تو شعبان کے پورے مہینے کو ہی بہت فضیلت ہے۔ اس مہینے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ اس مہینے میں مسلسل روزے رکھ کر ماہ رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا بہشت اس پر واجب ہوگی۔ 15 شعبان المعظم وہ تاریخ ہے کہ جس کے دن و رات اور دونوں کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ 15 شعبان کی رات جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، یہ رات شب قدر کے بعد افضل ترین راتوں میں سے ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے اس رات کی فضیلت و برکتوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس رات کو شب قدر کی طرح شب بیداری اور عبادت کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ اس مغفرت والی رات میں دعا و مناجات، تلاوت قرآن مجید، استغفار کریں اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، جو اس رات کا بہترین عمل ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 15 شعبان المعظم کا دن بہترین عید کا دن ہے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے، لہٰذا اس دن امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ آپ ہی وہ جو اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ناظرین، 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کی وہ بافضیلت تاریخ تھی جب خانِ حسن عسکری علیہ السلام میں عصمت کا 14واں اور امامت کا 12واں چاند نمودار ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیٹے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر فرزند کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اور آپ کے القاب میں بقیت اللہ، حجت، مہدی، منتظر وغیرہ ہیں۔ آپ کی ماں جناب نرجس خاتون ہیں، جو اپنے وقت کی بڑی ہی بلند کردار خاتون تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی ولادت کے موقع پر کثیر تعداد میں لوگوں کو کھانا تقسیم کروایا، تاکہ دور دور تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امامت کا آخری وارث اور حجت خدا آ چکا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قائم میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کی ولادت عباسی خلیفہ معتمد کے حکومت کے دوران ہوئی۔ امام زمانہ علیہ السلام کا دور حکومت بہت ہی سختیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی آپ کی عمر 5 سال ہی تھی کہ آپ کے والد محترم امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وہ دور بہت ہی سخت تھا، ایک طرف باپ کا غم اور دوسری طرف امامت کی ذمہ داری۔ آپ کے قتل کی سازشیں ہونے لگی تھیں، مگر خداوند کریم جسے باقی رکھنا چاہتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ناظرین، خدا نے اپنی حجت کو غیبت میں کر کے بتا دیا کہ اب تمہارا امام تمہارے درمیان تو ہوگا، مگر تم پہچان نہ سکو گے۔ امام علیہ السلام کی 2 غیبتیں ہیں۔ پہلی غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں، اور دوسری غیبت کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ، اس پہلی غیبت میں امام علیہ السلام سوائے کچھ خاص لوگوں کے تمام لوگوں سے پوشیدہ تھے، اور ان کے چاہنے والوں سے ان کا رابطہ اپنے نمائندوں کے ذریعے رہا۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست اپنے سوالات اور خطوط امام علیہ السلام کے خاص سفیر کو دیتے، اور وہ ان خطوط کو امام علیہ السلام تک پہنچاتے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام ان خطوط کے جو جوابات دیتے، ان جوابات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی
آپ کے انہی خاص نمائندوں کی ہوتی۔ انہی خاص نمائندوں کو نواب اربا کہا جاتا ہے۔ 74 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس عرصے کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عرصے میں امام علیہ السلام کا رابطہ لوگوں سے پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ امام علیہ السلام کے پہلے نائب کا نام عثمان بن عمرو اسدی ہے۔ یہ پہلے امام علی نقی علیہ السلام اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندے تھے، اور آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کے نمائندے ہوئے۔ آپ آخری دم تک سفیر کے فرائض انجام دیتے رہے، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق سفیر اور نمائندگی کی ذمہ داری اپنے بیٹے محمد کو سونپ دی۔ اس طرح امام زمانہ علیہ السلام کے دوسرے سفیر محمد بن عثمان بن گئے۔ محمد بن عثمان کے بعد حسین بن روح کو امام علیہ السلام کا تیسرا نمائندہ بننے کا شرف حاصل ہوا، اور حسین بن روح کے دنیا سے جانے کے بعد امام علیہ السلام نے علی بن محمد سمری کو اپنا چوتھا نمائندہ مقرر کیا، اور چوتھے نمائندے کے انتقال کے ساتھ ہی غیبت صغریٰ کا بھی اختتام ہو گیا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت کبریٰ کا آغاز 15 شعبان سن 328 ہجری سے شروع ہوا۔ ناظرین، غیبت کبریٰ میں ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر غیبت امام علیہ السلام میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ غیبت امام علیہ السلام میں کون سے کام کریں؟ ویسے تو غیبت کبریٰ کے دوران امام علیہ السلام کے منتظرین پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مگر امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم آپ کے سامنے کچھ ذمہ داریوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جیسے کہ دوران غیبت انتظار کرنے والوں کو ہر اس کام کو انجام دینا چاہیے جس کا خداوند کریم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو ترک کر دینا چاہیے جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کرے، اپنے امام کو پہچانے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام اصحاب کے مجمع میں داخل ہوئے اور خداوند کریم کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، خداوند کریم نے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کریں۔ جب خدا کی معرفت حاصل کر لیں تو اس کی عبادت کریں، اور جب اس کی عبادت کریں تو اس کے غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اللہ کی پہچان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ہر زمانے کے لوگوں کو اپنے اس امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ غیبت امام علیہ السلام میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شدت کے ساتھ امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے، اور انتظار فرج کے ساتھ ہمارا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہمارے قائم کے اصحاب میں سے ہو، اسے چاہیے کہ انتظار کرے، پاکیزگی اور پرہیزگاری اختیار کرے اور نیک اخلاق اپنائے۔ بس ایسا شخص ہی حقیقی منتظر ہے۔ تو انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی مہمان کے آنے پر پہلے سے ہی ساری تیاریاں کی جاتی ہیں، ہر چیز میں مہمان کی پسند کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، مہمان بھی جس شخصیت کا مالک ہوتا ہے، تیاری بھی ویسی ہی کی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایسی امید ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، جو فرزند علی و زہرا ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے اور جس کے ظہور کی خبر ہر معصوم نے دی ہے۔ تو جو اتنی فضیلت کا مالک ہو تو اس کے انتظار کرنے والوں کی تیاری بھی ویسی ہی ہونی چاہیے کہ جب ہادی برحق مہدی آخر الزمان علیہ السلام ظہور کریں تو ان کے انتظار کرنے والے ان کے لیے باعث عزت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ہم اپنی ٹیم کی جانب سے اپنے تمام ناظرین کو امام دورہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں اور منتظرین میں شمار فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
مهدي الأجل 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 يا مهدي الأجل 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 يا مهدي